بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4082۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، یعنی وہ شخص جو کہ غریب ہے اور اس نے اس کا قرض دینا ہے، تو یہ بندہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، چلے کوئی حرج نہیں، آپ بعد میں دے دینا، آپ بعد میں دے دینا، آپ بعد میں دے دینا۔ جو شخص کسی کو اس طرح مہلت دیتا رہتا ہے اور اس کو بعد میں ڈیٹ دیتا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، جب آپ کو سہولت ہو آپ دے دینا، تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ جل جلالہ اس بندے سے قیامت کی تکالیف اور قیامت کے دن کی آزمائشوں سے اللہ اس بندے کو بچا لیتے ہیں، یہ تکلیفیں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کو دیکھیں، آج ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ میں اور آپ کتنا عمل کر رہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اسے مہلت دے دینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے غلاموں کو اور نوکروں کو کہا ہوا تھا کہ جب کوئی تمہارے پاس غریب آ جائے، جب غریب آئے تو اس کو اس کے قرض میں تھوڑی رخصت دے دینا، اس کو تھوڑا ٹائم اور دے دینا، یا اس کا قرض معاف کر دینا۔ اگر غریب ہو تو مجھ سے پوچھ کے کھاتا نل کر دینا اس کا۔ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا جی سنائیں کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کے قرضے معاف کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں تھیں، ان میں ایک شخص تھا جو لوگوں کے کھوٹے سکے بھی رکھ لیا کرتا تھا۔ آج کل تو کرنسی ہے، کھوٹے سکے چلتے نہیں ہیں، وہ کسی مالیت میں بھی وہ استعمال نہیں ہو سکتے، بالکل ردی کی ٹوکری ہے، وہ بچوں کے کھلونے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں چاندی کے اور سونے کے سکے ہوتے تھے۔ چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے اور سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے۔ اب جب یہ سونے اور چاندی کا سکہ بنایا جاتا تھا تو اس میں پیور سونا ڈالتے تھے یا پیور چاندی ڈالتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو سونا یا چاندی کم ڈالتے تھے، اس کی جگہ کھوٹ ڈال دیا کرتے تھے، کھوٹا مال ڈال دیتے تھے۔ تو یہ جو کھوٹے مال والا سکہ ہوتا تھا یہ بھی مارکیٹ میں رائج ہوتا تھا، یہ بھی مارکیٹ میں چلتا تھا۔ تو وہ شخص، اس کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی شخص کھوٹے سکے بھی لے کے آ گیا جن کی مالیت بہت کم ہے اور اس بندے کے کھاتے میں اعلیٰ مالیت کے سکے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ شخص وہ سکے اس سے لے لیتا اور اس کو اپنے پاس رکھتا اور کھاتا اس کا نل کر دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا جی سنائیں کیا بنا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں لوگوں کے کھوٹے سکے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اللہ نے میرے کھوٹے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے ہیں۔ تو خلق خدا پر رحم کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں سمجھیے کہ جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے لیکن قرض ادا کرنے کی اس میں صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ قرض ادا نہیں کرتا، تو بروز قیامت اللہ جل جلالہ اس بندے کی نیکیاں اس قرض دار کے حوالے کر دیں گے، اور جہاں چند سکے چند پیسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے پیارے کی زندگی میں کسی سے قرض نہ لیں، ہاں بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ قرضہ لیں اور پھر اس کے اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن اگر ویسے ہی شوقیہ طور پہ آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کا نتیجہ، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اب اسی سکے کا دوسرا رخ ہے کہ جو شخص اس نے کسی کا قرض دینا ہے، وہ شخص اس نے پیسے دے دیے کسی کو، اب قرضہ لینا ہے، تو اس شخص کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ نرمی کا پہلو اختیار کریں، آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اس پر ظلم زیادتی نہ کریں، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔